بے شک آپ کا رب اور ان کا رب انہیں اس دن خبر دینے والا ہے، خبر لے لے گا کیا وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ خبر تو دنیا میں بھی دیتا ہے، ایسا تھوڑی کہ نہیں رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، لیکن اسپیشل اس دن بدلا دیا جائے گا۔ خبر تو آج بھی لے رہا ہے، عقل بھی لے رہا تھا اور آئندہ بھی لے گا، لیکن یہاں ابھی صرف نوٹ ہو رہا ہے کون کس کیا عمل کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ایک ایک عمل کا اس سے حساب بھی ہوگا، بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، رب سے ڈر جائے، رب کی نگہبانی کا خیال رکھے اور رب کی سزا کا بھی بولیے خیال رکھے۔ تو یہ ہے چند باتیں، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس سورت سے کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہم لوگوں کو، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا باذن اللہ آئندہ منگل کو کہ گھوڑے کی مثال دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالی بعد کے جملوں میں کیا باتیں چھپا رکھی ہیں جس سے وہ تشبیہ دینا چاہ رہا ہے۔ نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ گھوڑے کا تذکرہ 5 آیت میں کیا اور اس کی 5 حرکتیں بیان کی، تو بعد کی آیت میں اس کی مشابہت کس کے ساتھ ملتی ہے، یہ باذن اللہ تعالی آئندہ منگل کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ پہلے جو 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی اور اس کا جواب لایا گیا، تو قسم اور جواب قسم میں کس طرح کی مطابقت پائی جاتی ہے اور کس جملے سے کون سا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، قرآن پر تدبر کرنے، قرآن سے درس لینے، قرآن سے اپنی زندگی کو سیراب کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔